السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھکا دیا نا آپ کو؟ بلند آواز سے جواب تو دے دیں مہربانی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے والوں کی آوازیں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی کے تذکرے ہر بستی میں ہو رہے ہیں. اس وقت سے ہو رہے ہیں جب سے کائنات بھی نہیں تھی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈھیلی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے. سبحان اللہ. پیچھے والوں کی آواز آئے گی تو چلوں گا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز کا وقت نزدیک ہے. میں نے آپ کا وقت لینا نہیں لیکن توجہ پوری میری طرف. تورات کی ایک آیت ہے. قرآن مجید آپ نے سنا؟ اب تورات سنو. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں. تورات سنانے لگا ہوں, پوری توجہ میری طرف کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں تجھ جیسا تیرے ہی بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا. بھیلی سبحان اللہ. اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا سبحان اللہ. اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. سبحان اللہ. وہ موسیٰ جیسے کون ہے؟ اس پر ہمارے عیسائیوں سے مناظرے ہوتے ہیں. عیسائیت میرا مضمون ہے. یہاں بہت سارے اس ادارے میں بھی اساتذہ اور طلباء ہیں الحمدللہ جو کچھ نہ کچھ پڑھ چکے مجھ سے. تحدیث نعمت ہے. کوئٹہ کے اندر میری گفتگو ہوئی 6-7 پادریوں کے ساتھ. کیسے ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ میرا وقت سارا چھن گیا. نہ نیب والے ہیں نہ FBR والے ہیں. میری تو کہیں سنوائی بھی نہیں ہے. میں نے ابھی بنچن آباد پہنچنا ہے تو بلا تمہید شروع ہو گیا ہوں. نہ خطبہ پڑھا نہ اعوذ باللہ پڑھی. اعوذ باللہ کی ضرورت قرآن مجید میں تھی. میں نے تورات شروع کرنی تھی. ایسے ہی شروع کر دیا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہتا. سبحان اللہ. وہ عیسائی کہتے ہیں یہ جو پیشن گوئی ہے اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی بھیجوں گا. عیسائی کہتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی. کون؟ ہمارے نبی. سارے بولو. ہمارے نبی. سارے بولو گے تو چلوں گا. ہمارے نبی. پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی. ہمارے نبی. ہمارے نبی. یہ وہ آیت ہے جس کو سمجھ کر پاکستان کے کیتھولک فرقے کا سب سے بڑا پادری, پاکستان کا سب سے بڑا پادری, اس کا بیٹا ایاس پیٹر اس کا نام تھا, اس آیت کو سمجھ کر میرے نبی کی غلامی میں آ گیا. سبحان اللہ. اس نے کیا سمجھا؟ میں نے بتانا تو تفصیل سے تھا. اب میں وقت کی ہتھکڑی پہن کے بیٹھا ہوں, وقت تنگ ہے, مختصر سا بتاتا ہوں. اے موسیٰ میں تجھ جیسا تیرے ہی بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا. عیسائی کہتے ہیں وہ موسیٰ جیسے نبی جو آنے تھے عیسیٰ علیہ السلام. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی. میں نے ان پادریوں سے جب گفتگو کی میں نے ان سے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد, ہمارے نبی کے بھی والد. بولو والد. عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں, تو پھر موسیٰ جیسے نبی کون ہوئے؟ ہمارے نبی. بولو. ہمارے نبی. یہ سبق بھولنا نہیں ہے. ہمارے نبی. بلند آواز سے کون؟ ہمارے نبی. ہمارے نبی. میں نے ان پادریوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح ہوئے, اولاد ہوئی, ہمارے نبی کے بھی نکاح ہوئے,
اولاد ہوئی بولو اولاد ہوئی میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح نہیں ہوا تو اولاد نہیں ہوئی، لیکن میری گفتگو دھیان سے سننا، عقائد کے ارد گرد گھومے گی، بہت سارے فتنوں کی نشاندہی ہوگی، ذرا توجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہ ہونا ان کی حیات کی دلیل ہے، ان کی زندگی کی دلیل ہے، وہ آج بھی دنیاوی حیات میں موجود ہیں، آسمان پر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ بلند وسلم آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پتہ چلے گا گنبد خضرا میں خیر پور سے ایک بہت بڑی تعداد میں درود و سلام پہنچا ہے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ طرف دلائل سے چلے، رسلا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جعلنا لہم ازواجا وذریہ، جتنے پیغمبر سب کے نکاح بھی، سب کی اولاد بھی، صرف یحییٰ علیہ السلام مستثنی ہے حصورہ کی قید سے۔ میرا سوال یہ ہے رسلا من قبلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی اکرم علیہ السلام کو آپ سے پہلے جتنے پیغمبر سب کے نکاح بھی اولاد بھی، سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو من قبلک ہیں، وہ بھی تو ہمارے نبی سے پہلے کے آئے ہیں، ان کا نکاح کدھر ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے ان کا نکاح بھی ہونا ہے، اولاد بھی ہونی ہے، ان کا نکاح نہ ہونا دلیل ہے وہ آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، آئیں گے، نکاح ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے ابھی تک نکاح ہوا کیوں نہیں؟ توجہ ہے، ابھی تک نکاح ہوا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح۔ توجہ میری طرف، عیسیٰ علیہ السلام میں دو طرح کی صفات ہیں، ایک بشری صفات ہیں، ایک ملائکہ والی صفات ہیں، مائی مریم سے پیدا ہوئے بشر والی صفات ہیں، نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے فرشتوں والی صفات ہیں۔ توجہ ہے، سوال کرنے لگا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے یا نانے والے؟ دادے والے بولو بولو، دادے والے مجھے چپ بیٹھے نانے کی کر رہے تھے، مجھے چھیڑو نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، باز آ جاؤ۔ میں آپ کے مزاج دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے باندھ کے بٹھایا انہوں نے، اللہ ان کو بھی بہترین جزا دے۔ ہم تو پھر دعائی دے سکتے، اپنا ادارہ ہے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں یا نانے والے؟ دادے والے بلند آواز سے، دادے والے عیسیٰ علیہ السلام کا دادے والا خاندان فرشتوں والا، تو فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اب میری طرف دیکھو، فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اللہ، آسمان پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں زندگی لمبی گزارنی چاہیے؟ آسمان بولے بولتے چلو بولتے چلو، آسمان پر۔ فرشتوں والی صفات میں نمایاں ہونا تھا۔ فرشتے نکاح نہیں کیا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن بشر بھی ہیں، وہ مائی مریم سے پیدا ہوئے، آئیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آئیں گے زمین پہ واپس توجہ میری طرف تشریف لائیں گے، جب آئیں گے نکاح ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح قوم شعیب علیہ السلام میں ہوگا اور ان کے دو بیٹے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام محمد ہوگا۔ سبحان اللہ بھیلی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس عیسائی پادری سے کہا، ارے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح اولاد توجہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح بولو اولاد نہیں، ہمارے نبی کے نکاح توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح اولاد، ہمارے نبی کے بھی نکاح اولاد، عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاح
کا ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے پوچھا پھر بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کون ہوئے؟ ہمارے نبی، سبق بھول گئے نا؟ بلند آواز سے ہمارے نبی، بولو بولو بلند آواز سے۔ ہمارے نبی۔ میں نے وہ ایکسپریس ٹرین چلائی ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کی تو جگہ ہی نہیں ہے، اوپر سے سیلاب آیا ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس عیسائی پادری سے کہا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ ہمارے نبی کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا اور رہے گا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ذرا عقیدہ مضبوط کرنا، توجہ میری طرف۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ کی قسم آئیں گے، میں آپ سے محو گفتگو، آپ مجھے دیکھ رہے، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے آئیں گے، توجہ میری طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، بلند آواز سے کہو نبی، بولو بولو سارے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ وہ کس طرح؟ میں سوال کرنے لگا ہوں، توجہ سے سن کے جواب دینا۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا۔ ترکی کے صدر کا۔ جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ تو کہتے سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ آؤ میں نے عقلی دلیل دی، ایک نقلی دلیل بھی دیتا ہوں۔ علماء بھی مجلس میں، طلباء بھی مجلس میں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے، یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث کا علم کیوں؟ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق فرمائیں گے، اس لیے قرآن و حدیث کا علم۔ توجہ میری طرف۔ علامہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و حدیث کا علم کیسے ہوگا؟ توجہ ہے؟ 2 طرح سے ہوگا۔ نمبر 1، انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے سینے میں قرآن و سنت کا علم القاء فرمائیں گے۔ دوسری صورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گنبد خضرا میں روضہ اطہر پہ مراقب ہوں گے اور قرآن و سنت کا علم حاصل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دلی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے، عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے۔ توجہ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کیا فرمایا؟ والحکمہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ والحکمہ۔ پتہ چلا سابقہ نبیوں پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی 2 طرح کی آتی، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث کہتے ہیں۔ توجہ میری طرف۔ قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ نہیں ہے، توجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ جب آئیں گے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دل سے پڑھیں گے، منافقت سے نہیں۔ آج میرے اور تیرے دائیں طرف
منافقین کا ایک ٹولہ بیٹھا ہے. اللہ کی قسم میں وقت میں کیا کروں، میرا وقت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون، وہ جو 30 آئیں گے جھوٹے، سکہ کیسے چلے گا؟ دجالون، دجل کریں گے. میں دجل کھول کھول کے بتاتا، وقت نہ رہا. اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں 1400 سال میں جتنا بڑا دجل فریب دھوکہ کرنے والا قادیانی گزرا، آج تک کوئی نہیں گزرا. ارے کلمے میں دھوکہ. وہ دیکھو، وہ میرے پاس ایک نوجوان آیا رحیم یار خان میں، مجھے آ کے کہنے لگا مولوی صاحب میرا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی سے سرگودا چلا گیا، 22 برس کے بعد آیا سرگودا. اس نے کہیں سے میرا نمبر ڈھونڈا، اس کا بھانجا میرے پاس آیا تھا، رحیم یار خان میں رہتا ہے اس کا بھانجا. اس نے اپنے بھانجے کو فون کیا اور کہنے لگا میں تمہارا ماموں بات کر رہا ہوں، 22 برس کے بعد جرمنی سے آیا ہوں، تم میرا خون ہو، میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں. 22 سال ہو گئے تیرا چہرہ نہ دیکھا. آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا، خیر پور والو، اللہ کی قسم وہ جواب اگر آپ نے یاد کر لیا، اس کانفرنس کی قیمت پوری ہو گئی. آپ کا آنا قیمتی بن گیا. اللہ کی قسم ذرا جواب سننا، بھولنے کی نیت سے نہیں، یاد رکھنے کی نیت سے سننا. اس بھانجے نے اپنے مامے کو کیا جواب دیا؟ اپنے مامے سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے تیری آواز 22 سال کے بعد سنی ہے، آج جو تم نے فون کر لیا آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے. سبحان اللہ. یہ اس کانفرنس کا پیغام ہے، سمجھو. ایمان ڈھیلا مت کر، میرے ساتھ ایک قدم آگے چل. اللہ کی قسم ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں. آج میرے نوجوان کو جو اچکا آتا ہے بٹکا کے لے جاتا ہے، چھین کے لے جاتا ہے. جب میرا مولوی صاحب یہ کہتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے ارے فلاں سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں ناموس رسالت کے قانون کو بدلوں گا، فلاں سیاسی لیڈر قادیانیوں کے سربراہ سے ووٹ مانگتا ہے، قادیانی سربراہ خود کہتا ہے اس نے میرے پاس بندے بھیجے ووٹ لینے کے لیے، فلاں سیاسی لیڈر گستاخ رسول عورت کو چھڑا کے کینیڈا لے کے جاتا ہے. آگے سے میرا نوجوان پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ مولوی صاحب پھر کیا ہوا؟ فلاں سیاسی لیڈر بھی تو ایسے کرتا تھا. ارے بھاڑ میں جائے تیرے سیاستدان، تو کیوں اس کی صفائی دے رہا ہے؟ تو اپنی قبر کو کالی کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک جواب سکھایا ہے، ایک جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہاتھ لہرا کے جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا. بول کوئی زبان خاموش نہ رہے، تیری حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے. جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا. ارے بھاڑ میں جائیے لیڈر، مجھے پتا ہے قیامت کے دن ایک ہی وفا والی ہستی ہے، اس سے بے وفائی مت کر. انہوں نے تجھے وہاں نہیں ملنا. ارے جس دن ماں باپ نظریں چرا جائیں گے اس نبی سے وفا کر. اور ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھ. ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے. تیرا ایمان کمزور کر دیا. اس نے اپنے مامی سے کہا دوبارہ مجھے فون مت کرنا، اس نے فون بند کر دیا. اس کا جب بار بار فون آیا، وہ میرے پاس آیا نوجوان ختم نبوت دفتر رحیم یار خان میں، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وہ بار بار فون کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا تم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو، بالکل صحیح کر رہے ہو. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہندو بھی تو کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، اتنی سختی آپ ان کے بارے میں نہیں کرتے، قادیانیوں کے بارے میں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا.
نہیں سمجھے؟ میرا کالج کا نوجوان سمجھ، ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ قادیانی ملعون دھوکہ دیتا ہے، اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ مجھے کہنے لگا اب کیا کروں؟ میں نے کہا وہ بار بار فون ملا رہا ہے نا، اس طرح کرو اس کو بلاؤ اپنے مامے کو، اگلا جملہ محفوظ کر سکتے ہو تو کر لینا، 1 کروڑ کا جملہ دینے لگا ہوں، محفوظ کر لینا کام دے گا۔ میں نے کہا جب وہ قادیانی آ جائے تو اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا، سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ نہیں سمجھے؟ جی جی نہیں سمجھے؟ آگے کاش وقت ہوتا تو میں سمجھاتا۔ میں نے کہا سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو ورنہ ڈسے گا۔ اس کا ماما آ گیا، قصہ ہے مختصر، آ کے بیٹھا، مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا۔ خیر پور ٹامے والی والوں، میں نے تو دل جلا کے رکھنا تھا، اس کے لیے بھی ماچس نہ ملی، چلو ادھار صحیح۔ اللہ کی قسم آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو علماء سے متنفر کرتا ہے، اللہ کی قسم۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، اللہ بھی انہی مولویوں سے دین کی حفاظت لے رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا، میں نے بھی بڑوں سے منتر سیکھے ہوئے تھے نا، میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا۔ کہاں؟ تم۔ ارے میں نے کہا تم مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں آتا۔ کہنے لگا سناؤ، میں نے کہا سناؤ، بات شروع ہوئی۔ وہ قادیانی کہنے لگا سننا ذرا بات، میرے باقی 5 منٹ باقی رہ گئے، اور سبحان اللہ، یہاں کی گھڑی بھی تیز بھاگ رہی ہے۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کلمہ سنا؟ وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ اب غور سے سننا، یہ جملہ بھولنا نہیں ہے، اب آپ نے بھی ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ میں نے اس قادیانی سے کہا غور سے سننا، غور سے غور سے غور سے، میں نے کہا تم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد تم قادیانی گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، بلکہ تم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی ارے دھوکہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی وہ قادیانی ایک دم غصے میں آ گیا جو 22 برس پہلے مرتد ہوا تھا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہو چکا، کاش تو 22 برس پہلے جب مرتد ہوا تھا کسی عالم سے پوچھتا، تجھے دھوکے میں رکھا گیا۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل۔ کون سی کتاب؟ کلمۃ الفصل۔ ایک حوالہ تو یاد کرو اپنے نبی کے لیے، کلمۃ الفصل۔ میں نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، لکھنے والا تیرا بڑا؟ کہنے لگا ہاں۔ غور سے دیکھ، تیرے رقوے سے چھپی؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پڑھ اس میں کیا لکھا ہے؟ نقل کفر کفر نباشت۔ اللہ کی قسم کبھی زبان پہ یہ جملے نہ لاتا، اتنے بدبودار جملے 7 سمندروں میں ڈالے، 7 سمندر بدبودار ہو جائے۔ اس کتاب میں قادیانی سربراہ نے لکھا محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس ملعون نے لکھا ایک دفعہ محمد مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیانی میں آئے۔ لعنت اتنی آہستہ، ان کے بہت مرزا قادیانی کتے پہ لعنت، بے شمار قادیانیوں پہ لعنت، بے شمار۔ آہستہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو دل کی نفرت سے جواب نہیں دے گا، ایمان اس کا خطرے میں ہے، یاد رکھنا۔ قوم عیسائیوں پہ لعنت، بے شمار قادیانیوں پہ لعنت، بے شمار۔ اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی؟ خیر پور والوں،
کہا کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ، اور کہا ایک کانا بھینگا سپر لانتی وہ مرزا ملعون محمد الرسول اللہ بن گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی محمد دوبارہ آئے ہیں، ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے مراد مرزے کو لیتے۔ اب آپ کے بہاول نگر میں، آپ کے خیر پور ٹامے والی میں، آپ کی چکوک میں قادیانی ملے گا، آپ کو انٹرنیٹ پہ قادیانی ملے گا، وہ کہے گا مولوی صاحب کلمہ تو میں تمہارے والا پڑھتا ہوں، مولوی ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ تم خود بھی دھوکے میں ہو، تم ہمیں بھی دھوکہ دے۔ واپس آؤ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دل سے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے ان پادریوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا، ہمارے نبی کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا اور رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ایک نہیں رہے گا۔ پہلے کلمہ عیسیٰ روح اللہ تھا، جب قیامت میں آئیں گے محمد الرسول اللہ ان کا کلمہ ہوگا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کون ہوگا؟ ہمارے نبی، بولو میاں بولو، ہمارے نبی۔ آخری بات میں نے کہا میں نے ان پادریوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی زیر زمین آرام فرما، بولو بولو آرام فرما، سارے بولو، آرام فرمائے۔ جو نہیں بولے گا اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ بولو موسیٰ علیہ السلام زیر زمین آرام فرمائے، ہمارے نبی بھی زیر زمین آرام فرمائے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو زیر زمین نہیں، وہ تو آسمانوں پہ۔ مجھے کہنے لگا تم کیسے کہتے ہو آسمانوں پہ؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں دلائل دیتا کہ وقت تنگ ہو گیا، ختم کر رہا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ کہا گیا، میرا مزاج ہے جو وعدہ کیا جائے اس سے ہلتا نہیں ہوں۔ پھر زندگی نے وفا کی تب تفصیل سے بیٹھیں گے تو اس عیسائی پادری نے اس آیت کو سمجھ کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا اور ایاس پیٹر سے محمد عبداللہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔